سوال کرتے ہیں کہ ناقابل معافی گناہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی نہ کبھی ان سے یہ گناہ سرزد ہوا ہو، اور شاید ان کے پوچھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر نہیں جانتے کہ ناقابل معافی گناہ کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ کلام مقدس میں خدا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کیا یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد تو نہیں رکھتی؟ ایسے بہت سے سوالات لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 31ویں اور 32 آیت میں کہا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ اب بہت سے لوگ اس آیت کو لیتے ہیں اور اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روح کے خلاف جو گناہ ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن ایسا سوچنا یا ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے سیاق و سباق کو بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو وہ یہ بات کن لوگوں سے کر رہے تھے اور کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ بائبل مقدس کی کسی ایک آیت کو لے کر اس کو استعمال کرنا بالکل غلط ہے، اور اس بات کو بائبل مقدس کو استعمال کرنے کا شیطانی طریقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کی تو اس نے بھی کلام مقدس کی ہی کچھ آیات لے کر یسوع مسیح کی آزمائش کی۔ اب ذرا ان آیات کا سیاق و سباق ہم دیکھیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت میں کن لوگوں سے وہ بات کر رہا تھا اور کس وجہ سے اس نے یہ بات کہی۔ تو اسی حوالے کو 12ویں باب کی اگر ہم 22ویں آیت سے دیکھنا شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بعض بول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بعض بول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زوراور کو نہ بھاند لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ ان آیات کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت ایسے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایمانداروں سے یہاں پر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسے لوگوں سے، ان فریسیوں سے بات کر رہا تھا جنہوں نے اس کے تمام معجزات کو تو دیکھا، جو اس کے جلال سے بھی واقف تھے اور اس کی سچائی اور اس کے حقائق کو بھی جانتے تھے، لیکن یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور یہی بات ہمیں مرکز کی انجیل اس کے 3 باب کی 30ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک اور لوکا 12 باب میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہاں پر بھی ہمیں انہی لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح وہاں ایسے لوگوں سے، ان فریسیوں سے بات کر رہا ہے جو یسوع مسیح کو جانتے تھے لیکن اس کے مسیحا ہونے سے وہ انکار کرتے تھے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اکثر ایسا اس گناہ کو سرزد کرتے ہیں، اور یہی وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا اور غور سے دیکھیں تو اس حوالہ میں ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں، ان فریسیوں کے بارے میں 3 اہم باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ 3 ایسے کام تھے جو وہ
کر رہے تھے وہاں پہ، ایک تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وہ روح القدس کے متعلق لا علمی کا شکار تھے، دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے حقائق کو متعلق جو تمام حقائق تھے وہ ان کے وہ جانتے تھے، انہوں نے اس کا جلال بھی دیکھا، انہوں نے اس کے معجزات بھی دیکھے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وہ پھر بھی اس کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے یسوع مسیح میں جب خداوند کا روح کام کر رہا تھا اور اس نے بدروح کو نکالا، انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ خدا کے روح سے نہیں بلکہ شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور ان تمام باتوں سے ان تینوں باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ یسوع مسیح کو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس کو ترک کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے معجزات بھی دیکھے، انہوں نے اس کے جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس کی سچائی کو وہ ترک کر رہے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں عبرانیوں 6 بار کی 4 سے 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس کے حقائق پر شک کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو کہ اس کے حقائق کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسے ترک کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو جانتے ہوئے اس پر نہ ایمان لانا جو گناہ ہے وہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی یہ لگے کہ آپ سے شاید کبھی یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ گناہ آپ سے کبھی سرزد نہیں ہوا، کیونکہ صرف اس بات کا احساس ہونا ہی اس بات کو یقین ہے کہ آپ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا، اور یہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ یا تو حقیقی مسیحی ہیں یا ایک حقیقی مسیحی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ شاید میں غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطیاں یا خطائیں سرزد بھی ہوئی ہیں تو خداوند کے حضور جھک کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اسے معافی مانگیں۔ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسیح میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں، اور اگر ہمیں لگے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بھی معافی مانگتے ہوئے بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ مسیح میں اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ مل کر دعا کریں اس مسئلے کے لیے، اس کے سامنے جھکیں، اس کے حضور جھکیں اور دعا کریں تاکہ وہ آپ کو اس چیز سے نکالے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ یقین رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور ہمیں تمام گناہوں سے بچا لیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناقابل معافی گناہ یہ ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو جانتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ بات آپ یقین رکھیں کہ خداوند آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ آمین۔